رہا ہوں بہن. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی. میری نند نا کینیڈا رہتی ہے. اچھا. اس کے میاں نے نا کہ مطلب کہ اس کی بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں 3-4. تو پھر یہاں آ کے نا پاکستان آ کے شادی کرا کے پھر واپس چلا گیا. جی. اس کی اجازت تو بغیر شادی کروا کے گیا. پھر یہ شادی جائز ہے یا؟ شادی تو میری بہن جائز ہے. شادی کو کیا اجازت؟ تو قانون بنایا نا ایوب خان نے. اللہ کے دین میں تو ایک آدمی کو اجازت ہے. ہاں جی. یہ مطلب وہ اجازت نہیں لئی انہیں؟ نہیں کوئی نہیں اجازت نہیں لئی تو اس کا نکاح ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا بس یہی پوچھنا تھا. اللہ فضل فرمائے. اچھا جی اللہ حافظ. اللہ. بالکل نہ چلا دو نا چلائیے یار. آپ لیجیے. اے ہونے ادھر ہی بیان کریں گے. قرآن مجید سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اہل ایمان تم بھی صلات کرو اللہ کے نبی پر اور ان پر سلام بھیجو. صلات عربی زبان میں اس کا صحیح معنی جو ہے وہ تعریف کرنا. درود جو معنی کریں، درود بھی خود فارسی میں تعریف اور ستائش کو کہتے ہیں. یہ پڑھتے جو ہے نا وہ یہ بھی تعریف ہی ہے. وہ میں بیان کر دیتا. اصل مفہوم ہے کسی کو شاباش دینا، تحسین کرنا، بلے بلے واہ واہ کہنا. اس کو عربی زبان میں جب صلات کے بعد علی لکھا ہوتا نا اس کا معنی یہ ہوتا هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ مومنوں تم پر صلات کرتا ہے. وہ ملائکۃ اور اس کے فرشتے یعنی شاباش دیتے ہیں. جو کام تم کرتے ہو اس پر خوش ہو کر وہ داد دیتے ہیں کہ باقی تم نے کام کرنے کا حق ادا کر دیا. اس کو کہتے ہیں اصل میں عربی زبان میں صلات علی. تو اللہ اپنے نبی کو شاباش دیتا ہے، داد دیتا ہے، تعریف کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ اے پیغمبر تو نے جو کام کیا نہ پہلوں سے ہوا نہ پچھلوں کو. یہ ہے صلات اللہ کی. فرشتے بھی کرتے ہیں حضور کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں بھی حکم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف کرو، آپ کا جو کارنامہ اس پر آپ کو داد دو. اب داد دینے کا طریقہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی اچھا کھیلتا آپ کہتے ہیں یا کوئی اچھا لڑکا کام یا شاباش. شاباش کیا؟ شاد باش. کیا آپ نے اس کو داد دی؟ خوش رہے. آپ کے پلے کوئی نہیں کہ آپ اس کو جیسے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ خوش رکھے آپ کو. ہمارے پلے بھی داد دینے کے لیے کیا ہے کہ ہم حضور کے کارنامے کی تعریف کریں. کیا کریں؟ ایک طرف نعتیں پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی خوبیاں اور کمالات واضح میں بیان کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ اس احسان کے بدلہ میں اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہم تیرے نبی نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، دین دیا، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ صلی اللہ. ہماری داد یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تو اپنے نبی پر رحم سے بھیج، ان کی شان بلند کر. فرشتے بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ اپنے پیغمبر کا مرتبہ بلند کر. مگر اللہ کو ایسی داد دینے کی ضرورت نہیں، اس نے تو خود داد دینی ہے کہ اے نبی میں تیرے مرتبے بلند کرتا ہوں، تیرے پر انعام کرتا ہوں. اللہ کے تو پلے داد ہے. داد کہتے ہیں دینے کو، وہ تو دے دیتا پلے. ہماری داد یہ ہے کہ ہم تو شاباش دیتے ہیں. وہ اللہ سے کہتے ہیں بالکل کھلاڑی کی طرح یا اچھے کا شاباش. شاباش بالکل یہی ہے کہ تجھے اللہ خوش رکھے یا تو خوش رہے. دعا کر دی، ہمارے پلے تو کچھ نہیں. اس لیے مفہوم ہو گیا کہ اللہ صلات کرتا ہے یعنی اللہ آپ کی تعریف اور کارنامے کو قبول کر کے آپ کے درجے بلند کرتا ہے. فرشتے اور ہم جو صلات کرتے ہیں وہ داد دیتے ہیں اس شکل میں کہ ہم آپ کی خیر مانگتے ہیں، آپ کے لیے زندہ باد اور شاباش کے نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ خوش رکھے، زندہ رکھے. ہمارا یہ ہے. اب بات واضح ہوئی کہ اللہ
جو داد مانا داد دینا ہے، تعریف کرنا. اللہ تعریف کرتا ہے کہ خوش ہو کر پھر آپ کو انعام دیتا، رحمتیں کرتا. فرشتے اور ہم انعام دے نہیں سکتے، ہم پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو خوش رکھے، اس کے درجے بلند کرے. تو یہ مفہوم ہے اللہ کے لیے جب صلات بولا جاتا ہے وہ اور مانا. فرشتوں کا اور ہمارا صلات جو ہم مخلوق ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں حضور کو معاوضہ دینے کا، ہم اللہ سے درخواست کر دیتے. جی کوئی رہ گئی بات تو آپ لکھ کر پھر اس بارے میں پوچھیں. ایک ساتھی نے پوچھا ہے قرآن کریم نے وراثت کے بڑے واضح احکام میں لڑکی کو لڑکے سے آدھا حصہ کا حکم فرمایا، لیکن آپ نے اپنے پروگرام میں فرمایا کہ اگر وارث خود بانٹے تو بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہ کرے، تو یہ کیا قرآنی احکامات کے خلاف نہیں؟ قرآن کے صریح اور واضح احکام کو قرآن ہی کے واضح اور صریح احکام سے منسوخ یا بدلا جا سکتا ہے، وضاحت ضروری. اب بات یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو جو ہے نا آدھا ملے بیٹی کو بیٹے سے، یہ ہے وراثت. قرآن میں جو وراثت کی بات ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہبہ کی ہے. اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا کہ اگر زندگی میں ہبہ کرے، یہ وراثت تو نہیں، وراثت تو مرنے کے بعد بنتی. زندگی میں تو کوئی بیٹا بیٹی ایک آنا نہیں مانگ سکتا، وہ باپ کا احسان ہونے دے، وراثت تو نہیں. ماں ترک، وہ مر جائے گا اور چھوڑ جائے گا، پھر وراثت کا حق پیدا ہوگا. اس میں بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا ایک. جو ہبہ ہے کہ زندگی میں، اس بارے میں چونکہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے، جس سے زیادہ علماء نے یہی سمجھا کہ اگر ہبہ کرے گا تو پھر بیٹی اور بیٹے کو برابر دینا پڑے گا. کچھ یہاں بھی وراثت کی طرح مانتے ہیں، مگر وہ حدیث پاک جو ہے اس میں یہی الفاظ آئے کہ ایک آدمی نے اپنے ایک بچے کو اپنی بیوی کے کہنے پر کچھ دے دیا. وہ کہنے لگی میں نہیں مانوں گی جب تک حضور کو اس کا گواہ نہ بناؤ. وہ آیا تو آپ نے پوچھا دوسری کیا اولاد ہے؟ اس نے کہا تو ان کو بھی دیا. نہیں. تو فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں سلوک کرے؟ تم اس کو دے رہے ان کو. سب بین اولاد، یہ الفاظ آپ نے فرمائے کہ اولاد کے درمیان برابری کر، اس میں مرد عورت کا فرق نہیں کیا. اس لیے زیادہ نے یہاں یہی سمجھا علماء نے کہ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں، یہاں کرے گا تو برابر، وراثت چھوڑ جائے گا تو پھر وہی 2 رہے گا. قرآن احکام کے خلاف کیا ہونا؟ قرآن احکام میں اگر ہبہ کے احکام ہیں تو میرے بھائی وہ بتا دیں، پھر بات ہوگی. قرآن میں ہے وراثت کے احکام، جب مر جائے اور چھوڑ جائے وہ الگ قانون ہے، ہبہ الگ قانون. ہبہ میں برابری کرنی ہے، یعنی زیادہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل بیٹی بیٹے کو ایک ہی دیں. اگر دوسری رائے بھی کوئی قبول کرے کہ یہاں بھی 1-2 ہے تو کوئی نہیں، میں اس کا رد نہیں کرتا، مگر واضح نہیں اس میں بارے. قرآن نہیں کوئی بھی اس بارے میں کہتا. نماز کا اللہ تعالیٰ نے کافی زور دیا ہے. نماز باجماعت پڑھنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور نماز کے بعد ایک دوسرے سے سلام لینا کیا درست ہے؟ سنت رسول اور قرآن کی روشنی میں وضاحت فرما دیں، شکریہ. نماز باجماعت پڑھنے میں جو حکمت ہے وہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے، ایک جگہ نماز پڑھیں گے، ایک تو ان کا اتفاق اور اتحاد ثابت ہوگا کہ یہ ایک ہی سارے جو ہے نا ایک کے ماتحت ہے، متحد ہے، منظم ہے. اور اس اتحاد کی خاطر ہی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا وقت بھی آ جائے کہ امام بے وقت نمازیں پڑھائیں یا کاٹ چھان کر پڑھائیں تو نماز ان کے ساتھ پڑھنا، نماز نہ الگ کرنا، تاکہ امت کی وحدت اور اتفاق کو نقصان نہ پہنچے. اور دوسری طرف جو ہے کہ جب وہ آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کی خبر لیں گے، پتہ چلے گا یہ بھائی بیمار ہے، غریب ہے، اگر نہیں آیا کیا وجہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت بھی ہوگی. نماز کے بعد سلام لینا کوئی دین میں نہیں کہ آپ مسافر کریں، ہاتھ میں لائیں، یہ نہ سنت ہے، کچھ نہیں، بدعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہنسنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہنسنا، کیا جب اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا. یہ ہاتھ میں لانا نماز کے بعد کوئی نہیں. نیا کوئی آدمی ہے جو پہلے نہیں ملا، ٹھیک ہے. توفیق کیا چیز ہے؟ اکثر لوگوں کو نماز یا نیک کام کا کہیں تو عموماً یہی جواب ملتا ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے. کیا توفیق یہ چیز ہے کہ اللہ کان سے پکڑ نماز پڑھانے لے جائے گا؟ یہ خود ہمتی کو توفیق ملے گی. ہاں وضاحت ہے. یہ بات جو ہے کہ توفیق اللہ دیتا، توفیق ہے حالات سازگار کرنا، موافق، کہ تندرستی ہو، کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، کوئی مشغولیت نہ ہو جائے، حالات اس کے لیے